الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند آقا کریم پر درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سارے حضور تے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ برادران سلام، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل ملک جبران صاحب کے بھائی ملک عمران صاحب کی شادی کے موقع پر اہتمام کیا گیا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس محفل میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً بالخصوص ملک عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس وقت اس محفل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو، حضور پر نعتیں پڑھی جائیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونی ہے یا نہیں؟ اس وقت یقیناً اس محفل میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو برادران سلام، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر شادی کی تقریبات میں شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے تو کیا اس شادی میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو؟ ارے جس کام میں شریعت کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور گناہ کیے جا رہے ہیں، رقص و سرود ہے، گانے باجے ہیں یا اور کئی اس طرح کے کام ہیں، تو ان میں کبھی بھی اللہ کی برکات سے برکات اور رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ اور جو کام اللہ کے ذکر سے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی جناب سے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت خوشی کو قید کرنے کے لیے کوئی پنجرہ ہے؟ خوشی کو قید کرنے کے لیے کوئی پنجرہ ہے کہ جو خوشی مجھے ملی ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ قائم رہے، خوشی میرے پاس ہمیشہ رہے، خوشی کو دوام مل جائے، تسلسل مل جائے۔ کیا کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم اپنی خوشیوں کو قید کر لیں؟ تو آگے سے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہاں شکرانہ وہ پنجرہ ہے جس میں تم اپنی خوشیوں کو قید کر سکتے ہو۔ ہالینڈ میں ایک سیاسی جماعت ہے، پی وی وی، اینٹی اسلام ہے، اسلام کے مخالف ان کا ایجنڈا ہے۔ ان کا ایک سینئر رکن تھا وین ورڈر، وہ اسلام کے خلاف کتابیں پڑھ رہا تھا، اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اسلام کے خلاف کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا اور نام رکھا محمد حمزہ۔ یہ نو مسلم محمد حمزہ ایک محفل میلاد میں گیا تو وہاں کچھ ٹی وی والے آ گئے اسے انٹرویو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہاں کی سیاسی جماعت کا سینئر رکن تھا اور اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ تو ایک ٹی وی اینکر نے اسے سوال کیا، لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورگلا لیا ہے اور تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے اور تو نے اپنا سیاسی کیریئر ہی ختم کر دیا۔ جب سوال کرنے والے نے کہا نا کہ لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورگلا لیا ہے اور تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے، تو آگے سے اس نو مسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جائے۔ اس نے کہا کہ میں نے خود ریسرچ کی ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سچائی تک پہنچوں گا
اس پوری دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، محمد عربی جیسی کوئی ہستی نہیں۔ اس نے کہا میں نے خود ریسرچ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سچائی تک پہنچوں گا، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، محمد عربی جیسی اس دنیا میں کوئی ہستی نہیں۔ جب نکاح پڑھا جاتا ہے نا تو نکاح ایجاب و قبول کے بعد ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے میں ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ اکثر آپ نے آیت سنی ہوگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا اس آیت کو پڑھنے کا وہ فوت ہو چکا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کبھی ہم نے اس وقت غور نہیں کیا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص دولہے کو، یا جو دلہا اور دلہن کا خاندان ہے ان کو اس آیت پر بطور خاص غور کرنا چاہیے۔ یہ آیت کیوں خطبے میں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس آیت میں 2 دفعہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا خیال ہے اگر نکاح والے دن دولہا غور سے یہ آیت سنے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو پھر گھریلو زندگی میں بیوی خاوند پر یا خاوند بیوی پر کوئی ظلم کرے گا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں 2 دفعہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ ہما وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نہ دل کے ارادے اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ جسم کے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک باپ اور بیٹا سیر کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انگوروں کا باغ آیا، بڑے پیارے انگور لگے ہوئے تھے۔ باپ نے بیٹے سے کہا تو یہاں پر ٹھہر، باغ کے دروازے پر ٹھہر، میں اندر جا کے انگور اتار کے لاتا ہوں، اگر کوئی بندہ آیا نا تو مجھے آواز دے دینا تاکہ میں انگور نہ اتاروں، کوئی یہ نہ کہے کہ چوری کرنے والے ہیں۔ تو بیٹے کو باغ کے دروازے پہ کھڑا کیا اور باپ خود اندر گیا انگور چوری کرنے کے لیے۔ جو ہی باپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا انگوروں کی بیل کی طرف، انگور اتارنے لگا تو بیٹے نے دروازے پہ کھڑے ہو کر شور مچا دیا کہ ابا جی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ابا جی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ واپس آ جائیں۔ باپ نے اب انگور نہیں اتارے، باہر آ گیا اور کہنے لگا کون دیکھ رہا ہے؟ اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس بچے نے کہا ابا جی ہمیں ظاہری طور پر کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نکاح کا جو رشتہ جوڑا گیا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی جڑا ہے۔ نکاح کا جو رشتہ جوڑا گیا وہ کس کے نام پر جڑا ہے؟ اللہ کے نام پر ہی جڑا ہے۔ اب اگر خاوند بیوی پر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اگر بیوی خاوند کے حقوق کا خیال نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی۔ اگر خطبے میں پڑھی جانے والی اس آیت کو ہم غور سے سن لیں تو پھر جو زندگی نکاح کے بعد شروع ہو رہی ہے وہ زندگی تقوی کے ساتھ گزرے گی، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرے گی۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں خرچہ تھوڑا ہو اس میں بڑی برکت ہے۔ شادی سادی ہو، شادی سادی ہو تو بڑی برکت والی ہے۔ شادی کے اوپر جو 3 نکتے ہیں وہ ہٹا دیں تو شادی کیا بن جاتی ہے؟ سادی۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں دلہا والے بھی اور دلہن والے بھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے، اچھے سے اچھے انداز میں ہم کریں تاکہ لوگ تعریف کریں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ جو مرضی کر لیں دنیا مکمل طور پر کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو شادی میں بڑا جہیز دیا، اس دور میں ابھی یہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے تو بیل گاڑیوں بھی سامان جاتا تھا۔
بارات آئی ہے، نکاح ہوا ہے، وہ دلہن کو لے کر جا رہے ہیں وہ ڈولی میں بٹھا کے، اور بیل گاڑیوں میں سامان ہے، ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں لے کر جانا ہے۔ اس باپ نے بڑا جہیز دیا تھا، دنیا کی کوئی چیز رہ نہ جائے اس طرح اس باپ نے جہیز دیا تھا۔ جب بیل گاڑیوں میں سامان رکھ کر واپس لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک ٹبہ آ گیا، ایک اونچی جگہ آ گیا، اب بیل گاڑی چڑھ نہیں سکتی تھی تو وہاں سواریاں روک دی گئی۔ تو ایک باراتی نے کہا ذرا دیکھو ہاں اس دلہن کے باپ نے جہیز بڑا دیا ہے، ذرا دیکھو ہاں جہیز میں بیلچہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، ذرا دیکھو ہاں جہیز میں کسی بھی ہے کہ کوئی نہیں، جسے ہم کئی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا جہیز میں بیلچہ کوئی نہیں نکلا اور کسی بھی کوئی نہیں نکلی تو وہ کہنے لگا بڑا بنتا تھا جہیز دیا ہے، بیلچہ تو دیا نہیں ہے، کہتا تھا جہیز دیا ہے، کئی تو دی نہیں ہے، کسی تو دی نہیں ہے۔ اب کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اس طرح کروں گا کہ لوگ تعریف کریں گے، نہیں، آپ لوگوں کی تعریف کی طرف دھیان نہ کریں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دھیان کریں۔ اگر آپ اس چیز کو مطمع نظر بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ چونکہ ہم نے اپنی عورتوں کے دلوں میں فکر آخرت نہیں پیدا کی، ان کے نام تو بڑے پیارے رکھ دیے، کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، پر ان کو بتایا نہیں کہ یہ بی بی فاطمہ کون تھی جن کے نام پر تیرا نام رکھا۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے جاہل رکھا یا ان کی تربیت نہیں کی، قصور ہمارا ہے۔ اس وجہ سے وہ شادیوں کے موقع پہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میں نے اتنے ہزار کا سوٹ خریدنا ہے، فلاں رسم پوری کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے، ان کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ڈالتے تو آج شادیوں کے موقع پہ ہم سوکھے رہتے، وہ شریعت کے مطابق اپنا قدم اٹھاتے۔ ایک حدیث پاک جو کہ ہر باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے، اچھی تربیت۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں۔ المرأة اذا صلت خمسها، وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہو، وصامت شهرها، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، واطاعت بالها، اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، واحسنت فرجها، اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے۔ جس عورت میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، جب وہ کل قیامت والے دن جنت کے سامنے پہنچے گی تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کسی کے لیے 1 دروازہ کھلے گا، کسی کے لیے 2، پر وہ عورت جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی شادیوں پہ حضور کی محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ملک جبران صاحب اور ان کے بھائی ملک عمران صاحب کو اللہ بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اپنے حفظ و امن میں رکھے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علیہ